أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون۔ تو کیا یہ لوگ روئے زمین پر چلے پھرے نہیں تو دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام آخر کیا ہوا جو ان سے تعداد میں کہیں زیادہ تھے اور قوت اور زمین پر اپنی نشانیاں یادگاریں چھوڑنے میں بھی کہیں بڑھ چڑھ کے تھے تو جو کچھ ان لوگوں نے کیا کرایا تھا ان کے کچھ کام بھی نہ آیا۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ پھر جب ان کے پیغمبر ان کے پاس واضح و روشن معجزے لے کر آئے تو جو علم اپنے خیال میں ان کے پاس تھا اس پر نازاں ہوئے اور جس عذاب کی یہ لوگ ہنسی اڑاتے تھے اسی نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ۔ تو جب ان لوگوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا تو کہنے لگے ہم یکتا اللہ پر ایمان لائے، ہم واحد اللہ پر ایمان لائے اور جس چیز کو ہم اس کا شریک بناتے تھے اب ہم ان کو نہیں مانتے۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ۔ تو جب ان لوگوں نے ہمارے عذاب آتے دیکھ لیا تو اب ان کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کی عادت ہے، سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے جو اپنے بندوں کے بارے میں صدا سے چلی آتی ہیں اور کافر لوگ اس وقت گھاٹے میں رہے۔ تو یہاں پر اللہ کی سنت سے کیا مراد ہے؟ تفسیر میں لکھا گیا ہے کیونکہ عذاب کے دیکھنے کے وقت تکلیف شرعی باقی نہیں رہتی، اسی وجہ سے حضرت طلحہ جو حضرت عائشہ کے اصلی ابھارنے والے تھے جب جنگ جمل میں زخمی اور اپنی زندگی سے مایوس ہوئے تو حضرت علی علیہ السلام سے کہلا بھیجا میں بیعت کے توڑنے سے توبہ کرتا ہوں، آپ معاف فرما دیجئے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوا کرتی، ایسے توبہ قبول نہیں ہوا کرتی۔
غرض وہ اسی حالت میں رخصت ہوئے اور حقیقتاً وہ مروان کے تیر سے مارے گئے جو حضرت عثمان کے وزیر تھے، اور قاتل و مقتول دونوں حضرت عائشہ کے طرفدار تھے۔ اللہ اکبر! یہ حالات بھی رہے ہیں تاریخ اسلام میں۔ اب ان چیزوں کی اب ہم ویڈیو بنا دیں تو ہم مخالف ہو جائیں گے، اللہ معاف کرے۔ اب ہم کیا کریں، کدھر جائیں؟ حقائق یہی ہیں۔ اب فرمایا گیا ہے کہ تیسرے نمبر پر وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور کافر لوگ اس وقت گھاٹے میں رہے۔ گھاٹے سے کیا مراد ہے؟ تو تفسیر میں لکھا گیا ہے، حاشیہ قرآن مجید پر موجود ہے، یہ ہم سید فرمان علی شاہ صاحب کے فرمان کے ترجمہ شدہ قرآن مجید سے ہم آپ کے سامنے یہ پیش کر رہے ہیں۔ ان دونوں آیتوں کے متعلق ایک دلچسپ حکایت سنیے۔ کسی نصرانی نے ایک مسلمان عورت سے زنائے محصنہ کی، اور جب متوکل کے پاس گرفتار ہو کر آیا تو سزا کے خوف سے مسلمان ہو گیا۔ پہلے کیا تھا؟ نصرانی تھا۔ اب علماء میں اختلاف ہوا کہ وہ حد کا مستحق باقی رہا یا نہیں، اور ہے تو پھر کتنی حد کا مستحق ہے؟ غرض متوکل نے امام علی نقی علیہ السلام سے لکھ کر پوچھا۔ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام ہیں ہمارے، تو ان سے متوکل نے لکھ کر پوچھا۔ آپ علیہ السلام نے تحریر فرمایا کہ وہ اتنا مارا جائے کہ مر جائے۔ جب یہ جواب متوکل کے پاس پہنچا تو دربار کے علماء نے انکار کیا کہ یہ قرآن یا حدیث سے رسول میں نہیں ہے، یہ بات قرآن میں یا حدیث رسول میں نہیں ہے۔ پھر متوکل نے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے دوبارہ یہی دونوں آیتیں لکھ کر بھیجیں، تو وہ علماء اپنا سا منہ لے کر رہ گئے اور وہ پھر مارا گیا۔ کون سی 2 آیتیں لکھ کر بھیجیں؟ یہی فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ۔ ترجمہ کیا ہے؟ اسی عذاب نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا، تو جب ان لوگوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا، اب جب عذاب نظر آ رہا تھا تو کہنے لگے ہم واحد اللہ پر ایمان لائے۔ کیا بات ہے! امام حق برحق ہوتے ہیں اور واقعی اللہ کے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں اور علم لدنی کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ قرآن مجید سب کے سامنے موجود تھا، لیکن کوئی بھی ان آیتوں کو پیش نہ کر سکا۔ اس نصرانی کے حق میں دلائل دے رہے ہیں جو پہلے نصرانی تھا، پھر ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے مسلمان ہوا تاکہ مجھ پر کوئی زنا کی حد نہ لگے۔ تو یہ آیتیں امام علیہ السلام نے پیش کی اور فرمایا کہ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا تو کہنے لگے ہم یکتا یعنی واحد اللہ پر ایمان لائے، اور جس چیز کو ہم اس کا شریک بناتے تھے اب ہم ان کو نہیں مانتے۔ اللہ اکبر! اور دوسری آیت امام نے کیا پیش کی؟ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ ایمانہم لما رأوا بأسنا، تو جب ان لوگوں نے ہمارا عذاب آتے دیکھ لیا تو اب ان کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتا، کچھ بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہ اللہ کی سنت ہے جو اپنے بندوں کے بارے میں صدا سے چلی آتی ہیں۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور کافر لوگ اس وقت گھاٹے میں رہے۔ تو امام نے یہ 2 آیتیں پیش کی اور پھر اس پر عمل درآمد ہوا اور اس کو اتنا مارا گیا کہ وہ مر گیا، تو اس کو سزا ملی۔ اور اسی طرح حضرت امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں جب حضرت طلحہ آئے جنگ جمل میں
اور پھر اس کو مروان کے تیر کی وجہ سے وہ زخمی ہوئے اور پھر گر پڑے، اور پھر موت کے قریب جب پہنچے تو پھر کہلا بھیجا حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، میں نے آپ کی بیعت توڑی تو میں توبہ کرتا ہوں۔ تو امام نے فرمایا اب عذاب دیکھنے کے بعد توبہ کسی کام نہیں آتی، تو وہ اسی حالت میں رخصت ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔